دیتے ہیں۔ آج ہم محروم ہیں ان آوازوں سے، آج ہم محروم ہیں اہل بیت کی زیارتوں سے۔ کربلا جاتے ہیں لیکن معرفت کے ساتھ زیارت نہیں کرتے۔ انشاءاللہ کل بیان کریں گے کہ اس معرفت حاصل کرنے کے لیے مومن کیا کرے کہ اس کے قلب میں معرفت امام حاصل ہو جائے۔ قبلہ ذرا اپنی وجود کو دیکھیے، کوئی نوجوان 20 سال کا ہے، کوئی 40 سال کا، کوئی 50 سال کا، اتنی عمر گزر گئی، کیا پایا کیا کھویا؟ مولا فرماتے زندگی آنکھ جھپکنے میں گزر جاتی ہے، آج جوان ہے کل بوڑھا ہو جائے گا۔ اور اے مومن، موت کبھی پوچھ کے نہیں آتی۔ اپنا کردار کو ایسا بنا کہ قبر میں جب اترے اور جب علی تمہاری زیارت کے لیے آئے تو سرخ روح ہو کر مولا کو سلامی دے۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے کردار کی وجہ سے، رفتار کی وجہ سے اہل بیت ناراض ہو جائیں۔ اور معصوم فرماتے یہ مجلسیں، یہ عزاداریاں، ان کا بھی مقصد ہے، صرف ذکر کے لیے آپ یہاں نہیں آئے، فکر کے لیے آئے ہیں۔ یہ نہیں کہ ذکر سنا، گریہ کیا، مجلس سے واپس چلے گئے۔ مولا فرماتے نہیں، جس مومن کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں، اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ آپ کا آج آپ کے کل سے بہتر ہونا چاہیے۔ اگر کل 10 برائیاں تھی تو آج 5 کم ہونی چاہیے۔ اگر کل کوئی خاتون بے حجاب تھی، آج حجاب کے ساتھ آئے۔ اگر کوئی کل کسی واجب کو ترک کرتا تھا کوئی جوان، آج اس واجب پہ عمل کرے۔ مولا فرماتے اپنے نفس کو جھکا، یہ اتنا سرکش ہے کہ میں انسان تجھے جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اور دیکھ کربلا کے میدان کو کہ وہاں پر 18 سال کا کڑیل جوان ہے، لیکن کیا محبت ہے موت سے، کیا قربانی ہے امام حسین کی۔ جہاد تو مردوں پہ واجب ہوتا ہے نا، لیکن بیویوں نے جو کربلا میں قربانیاں دی ہیں۔ فرماتے ہیں مدینے سے جب یہ قافلہ چلنے والا تھا، جناب زینب نے جناب عبداللہ سے کہہ دیا تھا جب نکاح کے وقت کہ جب بھی میرے بھائی کو میری ضرورت ہوگی مجھے منع نہ کرنا۔ فرماتی جب محملوں پہ بیویوں کو چڑھایا جا رہا تھا، وہاں پہ جناب عبداللہ دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے آقا زادی ٹھہر جائیے، اس راستے میں آپ کو اکیلا جانے نہیں دوں گا، میرے 2 بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے جائیے۔ عجیب معرفت ہے عزیزان محترم۔ حسین مدینے سے چل رہے تھے، سارا مدینہ رو رہا تھا، لیکن صرف حسین کا گھرانہ حسین کے ساتھ چلا۔ معرفت نہیں تھی۔ واقعاً اگر معرفت ہوتی کوئی حسین کو نہ چھوڑتا۔ اپنی دنیا کو خریدا لیکن اپنی آخرت کو تباہ کیا۔ مجلس حسین میں آ کر آخرت کو حسین ابن علی کے ہاتھوں سے خریدو۔ کہ مولا فرماتے ہیں اے مومن، یہ فرش عزا جو ہے نا، جب یہاں پر بیٹھے ہوئے ملائک حسین کی مجلس کے بعد آسمانوں کی طرف جاتے ہیں تو آسمان کے ملائک ان ملائکوں کو کہتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہو، تمہارے وجود سے عجیب خوشبو آ رہی ہے۔ کہتے ہیں ہم فرش عزا سے آ رہے ہیں۔ تمام تر ملائک جس جگہ پہ مجلس ہوتی ہے اپنے پروں کر عزاداروں کے پاؤں کے نیچے سے مس کر کے دوبارہ واپس جاتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں مجلس وہ مقام ہے جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کہ مولا کیوں؟ کیونکہ مجلس میں ہماری دادی زہرا آتی ہے، اور جب دادی آ جائیں تو تمام تر اولاد اور معصومین بھی آتے ہیں۔ جب آپ دعائیں کرتے ہیں روتے ہیں تو آپ کی دعاؤں کے لیے معصومین آمین کہتے ہیں۔ یہ مقام فرش عزا ہے، یہ نعمت اللہ نے آپ کو دی، کسی اور کو نہیں دی۔ اور ہم یہی عرض کرنے آئے ہیں جناب زہرا کی خدمت میں کہ بی بی جان، ہم نے بڑی خطائیں کی، بڑی غلطیاں کی۔ اس مجلس کے صدقے میں بی بی ہمارے